دل خراش واقعہ تھا جو ہمارے بہادر خیبر پختونخوا کے پولیس کے جوان اور افسران کے ساتھ ہوا۔ دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ پہلے بھی خیبر پختونخوا نے سب سے زیادہ قربانی دی کیونکہ وہ فرنٹ لائن پہ ہیں۔ آپ نے ایک بات دیکھی ہوگی کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کی پوری دنیا میں، آپ امریکہ لے لیں، آپ یورپ لے لیں، کوئی ملک لے لیں، پاکستان لے لیں، ہر پولیٹیکل پارٹی کی معاشی پالیسی بھی تقریباً فرق ہوتی ہے دوسری پولیٹیکل پارٹی سے، فورن پالیسی بھی فرق ہوتی ہے۔ ٹیررزم سے ریلیٹڈ ایون امریکہ کے اندر ریپبلکن کی ہو، ڈیموکریٹس کی ہو، آپ کو وار کی انگیجمنٹس کس کس کنٹری کے ساتھ کرنی، کہاں جنگ چھیڑنی، کہاں نہیں چھیڑنی، آپ کو نظر آئے گا بڑی واضح پالیسی، واضح شفٹ ہوتی ہے۔ اس چیز کا مظاہرہ آپ لوگ آلریڈی دیکھ چکے ہیں کہ دہشت گردی کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی مختلف تھی، پاکستان مسلم لیگ نون کی پالیسی مختلف تھی، اور عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی بہت مختلف تھی۔ عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ خطے میں جن لوگوں نے پرماننٹ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے وہ ہمسائے اپنے بدلے نہیں جا سکتے۔ عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ انلیس کہ کسی کا بیہیویئر ہندوستان کی طرح کا ہو جو انگیجمنٹ کرنا ہی نہ چاہتا ہو، اگر کہیں پہ انگیجمنٹ کی جگہ موجود ہو تو سب سے پہلے وہ کرنی چاہیے تاکہ کسی بھی سائڈ پہ اتنا خون نہ بہہ سکے، کیونکہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ خون کے لگے ہوئے داغ پانی تو دھو سکتا ہے، خون نہیں دھو سکتا۔ خون سے آپ جتنے بھی داغ دھونے کی کوشش کریں گے اس سے اور داغ لگیں گے۔ تو عمران خان ہمیشہ انگیجمنٹ کی پالیسی پہ بات کرنا چاہتے تھے، لیکن اس سے ہوا کیا؟ عمران خان صاحب کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے پہ گھر جانا پڑا۔ اب جب ہم دوبارہ ایک دفعہ دہشت گردی کے اس ازدہے کا سامنا کرنے کے لیے ایک دہانے پہ کھڑے ہیں تو کیا اس ملک کی عوام جو آئین پاکستان کہتا ہے اقتدار اعلیٰ سب سے پہلے رب العزت کے پاس، اس کے بعد اس ملک کی عوام کے پاس ہے کہ وہ چنیں کہ میرے ملک کی اکنامک پالیسی کیا ہوگی، میرے ملک کی فورن پالیسی کیا ہوگی، میرے ملک نے اگر کسی سے جنگ لڑنی ہے تو وہ کہاں لڑنی ہے، کیوں لڑنی ہے۔ تو یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہیں کس لیڈر کی بات، کس پارٹی کی بات زیادہ بہتر لگتی ہے۔ اگر آپ نیا الیکشن کال کریں گے جو کہ اس ٹائم آئین کے تحت ضرورت ہے تو ہر پارٹی اپنا اپنا منشور سامنے رکھے گی۔ ہماری ٹیم جو اقتصادی ٹیم ہے، حماد صاحب ہیں، دوسرے لوگ ہیں، شوکت ترین صاحب ہیں، وہ لوگ رکھیں گے ہم معیشت کو ایسے ٹھیک کریں گے۔ دوسری طرف سے نون لیگ اپنی بات رکھے گی، پیپلز پارٹی اپنی بات رکھے گی۔ تو عوام اتنی بیوقوف نہیں ہے، وہ ان سب سے سمجھدار ہے، اور وہ یہ طے کرے گی کہ انہیں کون سی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جانا ہے جو اس ٹائم پاکستان کو اس بھنور سے نکالے۔ اس کے بعد اسی طریقے سے ٹیررزم کی پالیسی عمران خان کی دیکھ چکے ہیں، ان کی بھی دیکھ چکے ہیں۔ تو عوام کو موقع دیں وہ کس کی پالیسی کو اپنانا چاہتے ہیں، وہ کس کی پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آج خیبر پختونخوا کے لوگ پریشان ہیں تو ان کو موقع دیجیے اپنی بات کرنے کا۔ وہ میرے حساب سے تو وہ میرے سے بھی زیادہ وفادار ہیں، کیونکہ ہر پاکستانی دوسرے پاکستانی سے اپنے ملک کے لیے بڑھ کے وفادار ہے۔ ابھی میں قید تھا یا فواد چودھری، تو جو وہاں پر ہمارے دوست تھے، رانجھا صاحب ہوں یا نواز صاحب ہوں، ہمارے نیو یارک کے پریزیڈنٹ، جس طریقے سے وہ وہاں پریشان تھے، یا ملک میں سیلاب آیا تھا تب جب وہ پریشان تھے، یا جب ہمارے بہادر افواج کا کوئی سپاہی ہو یا آفیسر ہو جب وہ شہید ہوتا ہے ٹیررزم میں، تو باہر جب جس طریقے سے لوگ پریشان ہوتے ہیں تو ہر پاکستانی جو ہے وہ محب وطن ہے۔ تو لوگوں کو ایک تو موقع دیجئے کہ وہ چوز کر سکیں کہ انہوں نے کس اسٹریٹجی پہ پاکستان نے آگے بڑھنا ہے، ٹیررزم پہ کون سی پالیسی آگے بڑھنی ہے۔ دوسری بات، معاشی بات بہت ڈیٹیل میں حماد صاحب نے کر دی، میں صرف سادہ بات کروں گا کہ آپ کسی سوسائٹی میں پلاٹ لیتے ہیں نا، اگر اس کی ہوا غلط نکل جائے کہ اس کے ریٹ ڈاؤن ہو رہے ہیں تو آپ راتوں رات بیچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہاں پر آپ پلاٹ نہیں لیتے، آپ اپنے عزیزوں کو بتاتے ہیں یہاں پہ فراڈ ہو جانا ہے، اس کا این او سی کلیئر نہیں ہے، اس کے بارے میں اخبار میں آ گیا، انہوں نے پیسے دینے ہیں، اور وہ پلاٹ جو ایک دن پہلے 50 لاکھ کا ہوتا ہے وہ نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جتنی زور سے ملک کو جھٹکا دیا گیا رجیم چینج میں،
آپ کے انویسٹر کا کانفیڈنس لوز ہو گیا ہے. باہر سے کوئی انویسٹ نہیں کرنا چاہتا, لوکل انویسٹمنٹ لوگ کرنا نہیں چاہتے, وہ اپنے پیسے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ انہیں یہ نہیں پتا ڈالر کا ریٹ کیا نکلنا ہے. انہوں نے یا تو ڈالرز میں چینج کروا لیے ہیں یا وہ ویسے انتظار کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کچھ سٹیبلٹی دیکھیں ہم. تیسری بات میں یہ کروں گا کہ جب عمران خان آئے تھے تو یہ ایسا بالکل ہرگز نہیں کہ ہم نے دودھ کی نہریں بہا دی تھیں, نہ بہا سکتے تھے 5 سال میں, لیکن آپ نے دیکھا کچھ سیکٹرز میں ہم نے ڈراسٹک تبدیلیاں کی اور ڈراسٹک امپروومنٹس کی. فار ایگزامپل اوورسیز پاکستانیوں نے جس طریقے سے پیسہ بھیجا وہ آپ کے سامنے ہے. آج اوورسیز پاکستانیوں نے کیا پیسہ بھیجنا ہے اس کو تو چھوڑ دیں, ذرا پاسپورٹ آفس جا کے دیکھیں کہ کتنے لوگ پاسپورٹ بنا کے اس ملک سے بھاگنا چاہتے ہیں, جانا چاہتے ہیں. 7.5 لاکھ جا چکے ہیں اور ابھی رش دیکھ لیجئے. آخری بات میں کروں گا کہ مریم صاحبہ واپس آئی ہیں. مریم باجی جو ہیں وہ وہاں سے بتا کے آئی تھی کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو توڑنا چاہتی ہیں. ان کے آنے کی وجہ سے شاہد خاقان عباسی صاحب کو استعفیٰ دینا پڑا. مفتاح اسماعیل بھی استعفیٰ دینے کے در پہ ہیں. حیدر صاحب کل پاکستان تحریک انصاف کو اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ جوائن کر چکے ہیں. تو میرے خیال میں جو رہی صحیح کسر, جیسے پہلے زرداری صاحب نے مکمل پیپلز پارٹی کی منجی پیڑھی ٹھوک دی تھی, جو رہی صحیح کسر نون لیگ کی ہے وہ مریم باجی اب پوری کرنی آ گئی ہیں. تو ان کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ باجی آپ اگر کوئی مستقبل میں کوئی سرجری پلان ہے تو وہ ابھی کروا لیں, تھوڑی دیر اللہ آپ کو صحت دے, آپ ابھی باہر ہی رہ لیں تھوڑی دیر, کیونکہ مسلم لیگ نون پہلے ہی عطاب کی شکار ہے. آپ تحریک انصاف کو توڑنے آئی تھی وہ تو ٹوٹی نہیں, لیکن آپ کی اپنی پارٹی آپ کے آنے سے ٹوٹ رہی ہے. اور ایک وہ غیر آئینی بات کہہ رہی ہیں ہر اپنی تقریر میں کہ اب مسلم لیگ نون تیار ہوگی جب بھی الیکشن ہوں گے. آپ جب ان کی تقریر سنیں اس میں لفظ جب بھی بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ کبھی یہ نہیں کہتی کہ الیکشن ہو رہے ہیں اور ہم پنجاب میں تیار ہیں, وہ کہتی ہیں جب بھی ہوں گے. تو یہ 90 دن میں ہونے ہیں, اگر نہیں ہوں گے تو پھر آرٹیکل 6 ہے. ملک کے تمام بڑے قانون دان یہ بتا چکے ہیں. ہم سب مل کے دعا گو ہیں کہ یہ مشکل وقت ہے, پولیٹیکل پارٹیز نے لیڈرشپ دینی ہوتی ہے. ہم لوگوں نے اپنے زخم بھول کے آگے چلنا ہے. وہ میں ہوں, فواد ہیں, کوئی بھی ہے, ہمیں اپنے زخم بھولنے پڑنے, ہم تیار ہیں. ہم نے اپنے زخم بھول کے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. تو آئیے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالیں, جو مثبت بات ہے اس کی طرف چلیں, الیکشن کروائیں, عوام کو موقع دیں, وہ آپ کو لائیں یا ہمیں لائیں, جس کو بھی لائیں, تاکہ وہ نئی پالیسیز کے ساتھ ملک ایک نئے راہ کے اوپر گامزن ہو سکے. شکریہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ, تھینک یو.